میرا نام اقرا جہاں ہے اور میں زیب النساء ٹرسٹ ہاسپٹل میں ایز این آپٹومیٹرسٹ کام کر رہی ہوں. تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ شوگر کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو شوگر کے آنکھوں پر کیا اثرات ہیں اس کو ہم آج جانیں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر اویس افضل جو کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ناروال میں ایز این آئی سرجن ایز این کنسلٹنٹ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں اور آئی ڈپارٹمنٹ کے یہ ہیڈ ہیں. تو آج ہم ان سے شوگر کے بارے میں جانیں گے کہ ان کے آنکھ پہ کیا اثرات ہیں. بہت شکریہ اقرا. شوگر جس طرح جسم کے باقی حصوں کو متاثر کرتی ہے، شوگر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جسم کی ہر حصے کو متاثر کرتی ہے. تو اسی طرح آنکھ بھی ہمارے جسم کے حصوں میں شامل ہے. تو یہ آنکھ میں بھی ایسی تبدیلیاں لے کے آتی ہے جس سے آنکھ کی بنیادی ساخت میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں اور آنکھ کی فنکشننگ کے اندر بھی آنکھ کو اپنا کام کرنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے. تو آنکھ کے اندر جو کیمیائی تبدیلیاں یہ شوگر کی وجہ سے آتی ہیں، اس کی وجہ سے خون کی نالیاں جو خاص طور پہ آنکھ کے اندر ہیں وہ مینلی زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اور شوگر کا جسم میں زیادہ ہونا، اس کی وجہ سے جو بیسک تبدیلیاں آنکھ میں آتی ہیں اس میں مریض یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی اینک کا نمبر بار بار تبدیل ہو رہا ہے یا اس کی نظر وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ جب خاص طور پہ شوگر کی وجہ سے خون کی چھوٹی نالیاں جو کہ پردے میں موجود ہوتی ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہوتی ہیں تو مریض کی بینائی میں کمی خاص طور پہ نظر اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور شوگر جب کنٹرول میں نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے سفید موتیا اور کالا موتیا یہ بھی آنکھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے مریض کی نظر متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. سر ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ کچھ پیشنٹس جو ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شوگر کی وجہ سے آنکھ پر جو بھی اثرات ہوتے ہیں ان کی کیا علامات ہیں. وہ کیسے پیشنٹ کو پتہ چلے گا کہ شوگر کے جو اثرات ہیں اب ان کی آنکھ پر بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں. اقرا اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ مریض ایون گھر بیٹھے بھی محسوس کر سکتا ہے. اگر اس کی آبزرویشن اچھی ہے تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ اس کی نظر پہلے سے تھوڑی سی دھندلا ہونا شروع ہو گئی، نظر کم ہونا شروع ہو گئی ہے، چیزیں دھندلی محسوس ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور اگر وہ اینک لگاتا ہے، ینگ مریض ہے، تو وہ محسوس کرے گا کہ اس کے اینک کا نمبر کچھ عرصے بعد بدل جاتا ہے. یا شوگر جیسے کنٹرول ہوتی ہے تو اس کا نمبر اور ہوتا ہے، تھوڑا سا اگر شوگر اوپر نیچے ہو تو اس کا اینک کا نمبر تھوڑا اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. اس کو رنگوں میں فرق کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. مریض محسوس کرتا ہے کہ اس کے آنکھ کے سامنے کوئی مچھر مکھی کی طرح کا عکسہ ہے جو آنکھ ہلاتا ہے تو ساتھ ہلتا ہے. یا آنکھ کے اگر پردہ متاثر ہونا شروع ہو جائے تو اگر مریض کسی سفید دیوار پہ دیکھے گا تو اس کو سامنے دھبے محسوس ہونا شروع ہوں گے کہ اس کی ویژول فیلڈ کے اندر اس کی جو سامنے ایریا آف ویژن ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے نشان ہیں جو کہ جا نہیں رہے، وہ موجود رہتے ہیں. اور یہ بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے مریض عموماً گھر بیٹھے بھی خود بھی محسوس کر سکتا ہے کہ اس کی آنکھ کے اوپر شوگر کے اثرات بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، جس کے علاج کے لیے اس کو کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اچھا سر ہمیں یہ بتائیں کہ شوگر کے مریض کو کتنے وقفے کے بعد آنکھ کا معائنہ کرواتے رہنا چاہیے؟ شوگر بیسیکلی مختلف قسم کی شوگر ہے. ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے جو کہ دیکھا گیا ہے کہ عموماً ینگ بچوں میں، چھوٹی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے. اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جو کہ عمر بڑھنے کے ساتھ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے آتی ہے، جو 40-50 سال 60 سال کے لوگوں میں آتی ہے. ٹائپ 1 ڈائبیٹک پیشنٹ جیسے ہی ڈائگنوز ہوتا ہے تو ریسرچز ہمیں یہ کہتی ہیں کہ اس کو 5 سال کے اندر اپنا پردہ لازمی دکھانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب شوگر ٹائپ 1 ڈائبٹیز جلدی ڈائگنوز ہو جاتی ہے اور یہ شوگر کے پردے پہ اثرات فوراً نہیں آتے، یہ ایک وقت لیتے ہیں. اگر آپ کی شوگر سال سے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر اس کے اثرات آتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ شوگر آج خراب ہوئی ہے تو آج ہی آپ کا پردہ خراب ہو جائے گا. تو ٹائپ 1 ڈائبیٹک پیشنٹ چونکہ جلدی ڈائگنوز ہو جاتے ہیں، فوراً ڈائگنوز ہو جاتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بکس تو یہ کہتی ہیں کہ 5 سال کے اندر اس کا تفصیلاً پردے کا معائنہ ہونا چاہیے. ٹائپ 2 ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہیں یہ عموماً اولڈ ایجڈ پیشنٹ ہوتے ہیں. یہ عموماً ڈائگنوز ہی لیٹ ہوتے ہیں، ان کی شوگر آلریڈی سال سے چل رہی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو
تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی ان کی شوگر ڈائگنوز ہو ان کو فوراً اپنی آنکھوں کا تفصیلاً معائنہ اپنے آئی اسپیشلسٹ سے کروانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو پریگننسی ہے، پریگننٹ فیمیلز کو خاص طور پہ جو ان کو شوگر ہو ان کو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ پریگننسی کے سٹارٹ میں اور پریگننسی کو جب 3 ماہ گزر چکے ہوں تب، اور جب پریگننسی ختم ہو چکی ہے تو اس کے تقریباً 6 ماہ سے سال تک لازماً ایک تفصیلی اپنے پردے کا معائنہ کروائے۔ یہ جو تمام ریکمنڈیشن ہے یہ عام شوگر کے لوگوں کے لیے جن کا پردہ متاثر نہیں ہوا، جن کے پردے پہ شوگر کے اثرات آ چکے ہیں، ان کو ہم کچھ مریضوں کو تو ہم ہفتے بعد یا مہینے بعد بھی بلاتے ہیں۔ تو عام مریض جن کے پردہ وغیرہ متاثر نہیں ہوا ان کے لیے ریکمنڈیشن یہ ہے۔ باقی جن کا پردہ متاثر ہو چکا ہو ان کو متعلقہ جن اسپیشلسٹ کو وہ دکھا رہے ہوں گے وہ ان کی مرض کی نوعیت سے وقتاً فوقتاً بلاتے رہا کریں گے۔ سر ہمیں یہ بتائیں کہ شوگر کی وجہ سے اگر آنکھ کے پردے متاثر ہو گئے ہیں تو کیا ان کا علاج بھی ممکن ہے؟ اقرا، جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ شوگر مختلف طریقوں سے ہماری آنکھوں پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ پہلی ایک وجہ ہم نے ڈسکس کی، جب شوگر کا لیول بہت زیادہ فلکچویٹ کرتا ہے تو نمبر تبدیل ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ شوگر کو کنٹرول کرے، مریض شوگر کو کنٹرول کرے گا تو اس کی آنکھ کے نمبر میں فلکچویشن نہیں آئے گی، اس کا پردہ متاثر نہیں ہوگا، باقی چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو دوسرا یہ کہ شوگر اکیلی اتنی خطرناک نہیں ہے، شوگر کے ساتھ اگر بلڈ پریشر ہو تو یہ ڈبل خطرناک ہو جاتی ہے، ساتھ میں اگر مریض اسموکنگ کرتا ہے تو یہ اور زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو باقی چیزوں کو بھی ساتھ میں اپنی فزیکل ہیلتھ کو باقی کو بھی وہ دیکھے، اس کو بہتر کرے۔ باقی جو شوگر کی وجہ سے چیزیں متاثر ہو جاتی ہیں اس میں ہم نے جیسے ابھی ڈسکس کیا کہ سفید موتیا آ سکتا ہے تو اس کا آپریٹ کروائے، اس سے نظر بہتر ہو جائے گی۔ کالا موتیا ہے اس کا علاج کرائے، اس کے ڈراپس یوز کرے، یا اس کا اگر کوئی سرجیکل آپشن ہے وہ آپ کے آئی اسپیشلسٹ آپ کو گائیڈ کریں گے۔ مینلی ہم نے جو دیکھا ہے جو چیز ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے ٹریٹمنٹ میں بھی وہ ہوتا ہے کہ پردہ متاثر ہو جائے۔ جب پردہ متاثر ہو جائے تو ہمارے پاس مختلف اس کی علاج کی آپشنز موجود ہیں۔ اس میں کچھ کو ہم آنکھوں پہ ڈالنے والے قطروں پہ رکھتے ہیں، کچھ کی آنکھوں میں ہم انجیکشن لگاتے ہیں، کچھ مریض جن کا آنکھ بہت زیادہ متاثر ہو ان کو ہم آنکھ میں لیزر بھی لگانا پڑتا ہے، اور اگر آنکھ کے اندر پیچھے خون اتر آئے یا پردہ اکھڑ گیا ہو تو اس کے لیے ہمیں آنکھ کے پچھلے حصے کا آپریشن کر کے اس جو بھی معاملات اس کی آنکھ میں آئے ہوئے ہیں اس کا متعلقہ علاج کرنا پڑتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں آنکھ میں اس شوگر کی وجہ سے آتی ہیں ان سب کا تقریباً علاج ممکن ہے، لیکن ممکن تب ہے جب مریض وقتاً فوقتاً ہمیں دکھاتا رہے، وقت کے اوپر ہم مریض کو اپنے مرض کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ کرے۔ جب وہ ہمارے پاس اینڈ سٹیج میں آئے تو شاید بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ علاج کے قابل نہیں رہتی۔ تو اس لیے ہم ان تمام جو ویڈیوز بھی بناتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مریض کو ہم یہ پیغام دیں کہ جو بھی اس کا مرض ہے، خاص طور پہ جیسے آج کی ویڈیو میں ہمارا شوگر کی وجہ سے آنکھوں کا پردہ متاثر ہونا مرض ہے، تو اس ایسے مریضوں کو اپنا علاج اپنا معائنہ وقتاً فوقتاً کروانا چاہیے۔ وقت پہ علاج ہو جائے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، اگر آپ لیٹ کریں تو چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی۔ جیسے آج لکیلی میں آیا ہوں تو ہم نے کچھ پیشنٹس میں نے بھی دیکھے ہیں، تو ہمارے پاس 3 سے 4 مریض ایسے موجود ہیں۔ ایک مریض ہمارے پاس ایسے آئے ہیں کہ جن کے 4 سے 5 آپریشن ہو چکے ہیں دونوں آنکھوں کے، لیکن اس کے باوجود آج جب میں نے ان کا دیکھا تو ان کی ایک آنکھ کے اندر ویژن 636 ہے، ایک میں 660 ہے، مطلب کافی کم نظر ہے۔ اب مریض ہمیں چاہ رہا ہے کہ سر ہمیں کسی طریقے سے اس کی نظر کو بہتر کریں، لیکن اس کے لیے جتنی بہتری کے لیے کوشش کی جا سکتی تھی، جتنے آپریشن ہو سکتے تھے، کوئی آنکھ کا نمبر لگ سکتا تھا، وہ ہم نے سب دیا ہے، لیکن ایک خاص نظر سے اس کی خاص بینائی سے اس کی نظر اوپر نہیں جا رہی۔ اسی طرح ایک دوسرا مریض ہمارے پاس موجود ہے، اسی پیشنٹ کی شاید وہ سسٹر ہیں، تو وہ ان کی بھی آنکھ میں ایسے ہی معاملات ہیں، ان کا بھی آنکھ کے اندر خون اترا ہوا ہے۔ تو ابھی اگر وہ ٹائملی ہمارے پاس آئے ہیں، اگر ان کو ہم ٹائملی مینیج کریں اور یہ مریض بھی ہمارے پاس وقتاً فوقتاً جس طریقے سے ہم اس کو بتائیں اس ترتیب سے ہمیں چیک کرواتا رہے تو ہم اس میں سے کافی چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور پیشنٹ ہمارے پاس موجود ہیں شوگر کے ہی، شوگر کی وجہ سے ان کی آنکھ کے اندر سفید موتیا آیا ہوا ہے، لیکن باقی پردہ ٹھیک ہے، تو ان کا ہم سفید موتیے کو آپریٹ کریں گے تو ان کی نظر بہت بہتر ہو جائے گی۔ تو ساری چیزوں کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ شوگر اگر آپ کو ہے تو آپ اپنے آئی اسپیشلسٹ سے وقتاً فوقتاً چیک کروائیں،
جس ترتیب سے وہ آئی اسپیشلسٹ آپ کو اپنے پاس فالو اپ کے لیے بلاتے ہیں آپ اس ترتیب سے اس کو چیک کروائیں تاکہ چیزوں کو بہتر کیا جا سکے.